الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اس صورت کے اندر اللہ جل شانہ نے اخلاقی اور معاشرتی ان خرابیوں کو ذکر فرمایا کہ جو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں سخت ناپسندیدہ ہیں، اور ان خرابیوں میں مبتلا لوگ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ اور برے انجام سے دوچار ہونے والے شمار کیے گئے ہیں۔ لیکن جو سب سے پہلی آیت ہے، اس آیت نے تشخیص کر کے ان ساری خرابیوں کی اصل وجہ بیان کی ہے کہ یہ ہے وہ اصل وجہ جس سے ہر طرح کے اخلاقی اور معاشرتی مفاسد اور برائیاں وجود میں آتی ہیں۔ تو توجہ یہ دلائی گئی ہے کہ سب سے زیادہ ہر ایک کو اس بنیاد پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ جو جتنا اس بنیاد پر محنت کرے گا اور اس پر توجہ مرکوز رکھے گا، وہ اتنا ہی اخلاقی اور معاشرتی ان تمام خرابیوں سے بچتا جائے گا۔ چنانچہ وہ بنیاد آخرت کی پیشی کا دھیان ہے، جس کا سب سے پہلا درجہ تو یہ ہے کہ آخرت کے اوپر ایمان ہو۔ تمام انبیاء اور رسل کی متفقہ دعوت کا یہ سنگ بنیاد ہے۔ ہر نبی نے اس حقیقت سے آ کر انسانیت کو روشناس کرایا اور دنیا میں رہنے بسنے والوں کو اس حقیقت سے آشنا کیا کہ دیکھو، تم اپنی مرضی سے آئے نہیں، اپنی مرضی سے جاؤ گے نہیں، لانے والے نے تمہیں لایا ہے، لے جانے والا اپنے وقت پر تمہیں لے جائے گا۔ یہ بیچ کی جو تمہاری زندگی ہے، اس کا پھر تمہیں اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جواب دہ ہونا ہے۔ اور سارے نبیوں نے آخرت کی یاد دہانی، اللہ اکبر، فرعون کا ظلم کون نہیں جانتا؟ فرعون کے ظلم کے مقابلے میں ایک رجل مومن کھڑا ہوا اور اس نے اس فرعون کو یہی کہا، یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا۔ آج تمہیں زمین میں حکومت حاصل ہے، اختیار حاصل ہے، طاقت اور قوت کا ظاہری نقشہ آج تمہارے ہاتھ میں ہے، جس کے بل بوتے پر تم یہ ظلم کر رہے ہو۔ سوچو جب اللہ جل شانہ کی گرفت ہوگی اور اللہ جل شانہ کی طرف سے عذاب کا کوڑا برسے گا، پھر کون بچائے گا؟ تو اس رجل مومن نے فرعونیوں کو آخرت یاد دلائی، اور یہ وہی پیغام ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام برابر پہنچا رہے ہیں۔ اس آیت کے اندر
سب سے پہلے اسی سے اس صورت کو شروع کیا گیا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو آخرت کو جھٹلاتا ہے، آخرت کا انکار کرتا ہے؟ اور چونکہ تمام انبیاء اور رسل کی متفقہ یہ دعوت رہی ہے، انسانوں کو اس سے بے خبر نہیں رکھا گیا، پورے طور پر مکمل طور پر باخبر کیا گیا، تو یہ تو وہ بڑی حقیقت ہے جس سے پوری انسانیت باخبر ہے اور ہونی چاہیے۔ اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر محنت نے اس حقیقت کو اور آشکارا کیا۔ اور پھر اندر بھی اگر انسان اللہ کی دی ہوئی عقل، فہم، سمجھ سے کام لے تو وہ ضرور اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ اس کارخانہ عالم کے پیدا کرنے کا کوئی نتیجہ اور انجام اور کوئی مقصد ضرور ہوگا۔ اندرونی اور بیرونی ان دونوں روشنیوں کے باوجود بھی اگر کوئی آخرت کا انکار کرتا ہے تو وہ تعجب بالائے تعجب ہے۔ اس لیے اس کو سوالیہ طور پر ارأیتا، کیا آپ نے دیکھا ہے؟ یعنی ایسا شخص تو ڈھونڈنے سے نہیں ملنا چاہیے جو آخرت کا منکر ہو، ایسا تو آپ سروے کریں، آپ کو ڈھونڈنے سے ایسا شخص نہیں ملنا چاہیے کہ بھلا ایسی روشن حقیقت کا بھی کوئی انسان انکاری ہو سکتا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، ہم روزانہ نمازوں میں اس کو پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے، لیکن یہ پڑھنا ہمیں ہلا دے، ہمارے رونگٹے کھڑے کر دے، کس کا کلام ہے، کس کا بیان ہے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کا کیا خطاب ہو رہا ہے، جس آخرت کے حوالے سے جھنجھوڑا جا رہا ہے اس آخرت کا مجھے کتنا دھیان ہے۔ میرا ہر دن مجھے اپنی آخرت کے قریب کر رہا ہے، ہر صبح و شام مجھے آخرت کے قریب سے قریب تر کرتی جا رہی ہے، میں کتنا جاگا ہوں۔ یہ سارا مجمع ہے، کس کو یہ سورہ ماعون یاد نہیں؟ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم میں سے، اس پورے مجمع میں ہم میں سے کس کس کو یہ سورت جھنجھوڑتی ہے، متوجہ کرتی ہے، سنجیدہ بناتی ہے اور اس حوالے سے غور و فکر پر لا رہی ہے۔ یہ احتساب کا وقت ہے، یہ سوچنے کا وقت ہے۔ 10 صورتیں ہر مرد اور عورت کو یاد ہوتی ہیں، یہ انہی 10 صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، اس پہلی آیت کے اندر جو زور بیان ہے، جو انداز تعجب ہے، میرے بھائیوں، اللہ جل شانہ ایک ایک آیت کا ہدایت کا وافر حصہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ ڈاکٹر ایک انجیکشن لگاتا ہے، ایک گولی دیتا ہے، ایک کیپسول دیتا ہے، اس کے اندر فائدہ چھپا ہوتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے استعمال سے اس کو فائدہ ہوگا۔ یہ ایک ایک آیت روحانی انجیکشن ہے، یہ ایک ایک آیت روحانی ڈرپ ہے جو مجھے چڑھائی جا رہی ہے، لگائی جا رہی ہے۔ بس میرا جسم اس کو قبول کرنے والا بن جائے، اس کے اندر جو میری ہدایت، میری اصلاح، میری تربیت، میری طہارت اور پاک دامنی اور پاکیزگی کا تمام تر جو سامان موجود ہے، اللہ اس کو وصول کرنے والا مجھے بنا دے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، بھلا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جو آخرت کو جھٹلاتا ہے؟ آگے کیا ہے؟ بھئی آپ سب سے پوچھ رہا ہوں۔ فذالک الذی یدعو الیتیم، یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ۔
یہی تو وہ ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ پتہ چلا کہ یتیموں کو دھکے بعد میں لگے، پہلے آخرت کا دھیان، آخرت کا ایمان گیا۔ انسانیت کو دھکے آدمی بعد میں دیتا ہے، کمزوروں پر ظلم بعد میں شروع ہوتا ہے، پہلے آدمی آخرت کے ایمان سے، آخرت کے دھیان سے غافل ہوا۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ، یہ جو اخلاقی اور معاشرتی فساد ہے، اس کی اصل اساس اور جڑ اور بنیاد آخرت سے محرومی ہے۔ جس کے دل و دماغ میں یہ حقیقت پیوست ہو جائے، مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اس عظمت والے بالا و برتر اللہ نے سچ کہا، ایک ایک ذرہ حاضر اور موجود پائے گا، بھلا وہ یتیم کو دھکا دے گا؟ وہ تو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے گا، لالچی بن کر آخرت کا گداگر بن کر یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے گا کہ اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں اللہ ان کے بقدر مجھے بھی نیکیاں عطا فرمائے۔ کہ اس کے صادق مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم، اس کائنات کے سب سے زیادہ عزت والے اور سب سے زیادہ صداقت والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتیم کے سر پر جو ہاتھ رکھتا ہے اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ ان بالوں کے بقدر اس کو نوازے گا نیکیوں سے۔ کمزوروں پر رحم کھانا، مظلوموں اور بے کسوں پر رحم کھانا، جو جتنا کمزور ہوتا ہے اللہ جل شانہ کی نگاہ اس پہ اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کو جو کمزور سمجھ کر اپنے ظلم کا نشانہ بناتا ہے وہ اللہ جل شانہ کے عذاب کے کوڑے کو برسنے کی دعوت دے رہا ہے۔ الخلق عیال اللہ، میرے گھر میں بہو ہے، یہ میری بہو بعد میں ہے، میرے بیٹے کی بیوی بعد میں ہے، اللہ کی بندی پہلے ہے۔ بہو تو ابھی بنی ہے، اللہ کی بندی یہ پہلے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمہ گو امتی پہلے ہے۔ اس کے ساتھ میں بیٹی کا سا طور طریقہ اختیار کروں، بیٹی سے زیادہ بڑھ کے اس کے ساتھ حسن سلوک اور حسن معاشرت سے پیش آؤں، اس لیے کہ بیٹی کے ساتھ کمی بیشی ہوئی تو بیٹی ہونے کے ناطے وہ معاف کر دے گی، کہے گی کوئی بات نہیں، ابو جان ہیں، ابو جان نے سخت سست کہہ دیا، کوئی بات نہیں، اس کا دل صاف رہے گا۔ اور اس وجہ سے ممکن ہے اس پر پکڑ نہ ہو، کیونکہ جب اس نے معاف کر دیا ابو ہونے کے ناطے، اور یہ امید بہو سے بہت کم ہے۔ میرا سخت سست اس کے دل پہ چبھے گا، تیر بن کے اس کے دل کو لگے گا، اور رہ کر یہ سوچے گی کہ کیوں مجھے ایسا کہہ دیا، اور جب تک اس کا دل صاف نہ ہوا تو میری پکڑ یقینی ہو رہی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے تھے گورے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کا زاہد ترین صحابی، ابو ذر غفاری، ان کے اسلام لانے کا آپ نے واقعہ سنا اور پڑھا ہوگا، سابقین اولین میں سے ہیں، سابقین اولین میں سے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام لانے کے بعد اسلام کو چھپانے کا حکم دیا ان پر شفقت کے لیے کہ حالات کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوگا، لیکن ان کے دل میں ایمان ایسا جاگزیں ہوا، باہر نکلے، سر عام اعلان کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ مکہ کے بپھرے ہوئے لوگ ان پہ پل پڑے، ٹوٹ پڑے، اور ان کو مار کر ان کو مرنے کے قریب کر دیا۔ حضرت عباس آئے، کہا لوگو یہ غفار قبیلے کا شخص ہے، مر گیا نا تو تمہارا ادھر کا شام کا تجارتی راستہ بند ہو جائے گا۔ چھڑایا، دوسرے دن تیسرے دن یہی صورت، یہ وہ ابو ذر غفاری ہیں، سابقین اولین میں سے ہیں۔
انہوں نے ایک مرتبہ حضرت بلال سے کہا کالی عورت کے بیٹے، یبن سودا، کالی عورت کے بیٹے، جھوٹ تو نہیں ہے، بلال بھی کالے ہیں، اماں جان بھی کالی ہیں، تو جھوٹ تو نہیں ہے، سچ ہے، لیکن حقارت کے لہجے کی اس میں آمیزش ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، آپ نے فرمایا ابو ذر، یا ابا ذر عیرتہ بأمی، اے ابو ذر تو نے بلال کو ماں کی آر دلائی، کالی عورت کے بیٹے، انک امرؤ فیک جاہلیہ۔ آج ظلم کرنا آسان ہو رہا ہے، شیطان اس ظلم کو خوشنما بنا کر پیش کر رہا ہے کہ تم نے یہاں سے 10,000 لے لیے، کرونا کے بہانے وہاں سے 20,000 لے لیے، تمہارا جیب گرم ہو گیا۔ شیطان سارے خوشنما بنا بنا کر پیش کر رہا ہے، اپنے عہدے اور منصب کا غلط استعمال۔ کل آنے والا وقت آ رہا ہے، ایک ایک پائی خون کے آنسو رلائے گی، لیکن وہ خون کے آنسو رونا اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھے گا۔ تو نے بلال کو یہ کہا عیرتہ بأمی انک امرؤ فیک جاہلیہ، یہ ابو ذر تیرے اندر جاہلیت کی خوبو ہے، یہ اس کا اثر ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہل گئے اور ایسی توبہ کی اور ایسی معافی مانگی، شاید ہی آج تک کسی نے ایسے کیا ہو۔ ہماری طرح آئی ایم سوری نہیں کہا، آئی ایم سوری بلال، آئی ایم سوری، غلطی ہو گئی۔ ہم تو یہ آئی ایم سوری بھی تکبر کے لب و لہجے میں کہتے ہیں۔ ایک تو انگلش کا لفظ ہو، پھر اس میں بڑائی اور تکبر، تو کریلا نیم چڑھا، کیا کہہ دیا اور کیا کیا، اور 2 لفظ آئی ایم سوری، اس سے وہ صاف ہو جائے گا۔ ذرا امی سے اور بیٹی سے اور بہن سے پوچھو برتن کیسے دھوئے جاتے ہیں، ٹوٹی کے نیچے رکھا وہ رکھ دیا، صاف ہو گیا؟ کتنا مانجنا پڑتا ہے، یہ لگاؤ، صابن لگاؤ، وہ لگاؤ، 2-3 مرتبہ دھو، جب جا کے برتن دھلتا ہے۔ جب برتن کا دھونا اتنا آسان نہیں تو دل کا دھونا آئی ایم سوری سے ہو جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کے دل کے برتن کو کیسے دھویا، کیسے مانجا؟ لکھا ہے کہ سر اپنا زمین پر رکھ کر، اپنا چہرہ زمین پہ رکھا ہوا ہے، سابقین اولین صحابہ میں سے ہیں، اور قسم کھائی کہ واللہ لا ارفع خدی حتی یطأ بلال خدی بقدمیہ، جب تک بلال اپنا پاؤں میرے رخسار پہ نہیں رکھتا میں اپنا سر زمین سے نہیں اٹھاؤں گا۔ بلال کے دل کو کیسے پاک کیا اس اللہ کے بندے نے۔ آخرت سامنے تھی کہ اس بول کا مجھے وہاں جواب دہ ہونا ہے، اس جواب دہی سے 1000 مرتبہ مجھے یہاں چہرہ زمین پر رکھنا پڑے، یہ ہلکا ہے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ۔ اگر میں نیچے والوں پہ ظلم کر رہا ہوں، اگر میں اپنے ماتحتوں پر ظلم کر رہا ہوں، جو میرے عہدے اور منصب اور اختیار کے نیچے آ رہے ہیں، میں ان کا خیال نہیں رکھ رہا ہوں، تو مجھے سمجھنا چاہیے کہ میں أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ میں شامل تو نہیں ہو رہا، کیونکہ یہ رویے، یہ طرز عمل، یہ ظلم، یہ جو کچھ منہ میں آئے کہہ دینا، یہ پیداوار یکذب بالدین کی ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کے کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ تو پتہ چلا اصل بنیاد یہ ہے کہ آخرت کا سب سے پہلا درجہ تو آخرت پر ایمان۔ الحمدللہ ہمارا آخرت پر ایمان ہے۔ اب ایمان کے بعد دھیان، آخرت کا ہر لمحہ قدم قدم پر دھیان بھی ہو، ایمان بھی نصیب ہو، اور ایمان کے ساتھ دھیان بھی نصیب ہو، تو پھر یہ آخرت پر ایمان اور آخرت کا دھیان
آدمی کے ذرے کو پہاڑ بناتا ہے، اس کے دنوں کو صدیاں بنا دیتا ہے، اس کے ایک فرد کو، اس کی ایک زندگی کو لاکھوں زندگیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ سب سے بڑی تجارت ہے، سب سے بڑا بزنس ہے کہ آخرت کو سامنے رکھ کر آدمی چلے۔ یہ آخرت کو سامنے رکھ کر کسی کو کھلا رہا ہے، اس کا یہ کھلانا معمولی نہیں، 2 لقمے کھلائے لیکن پیش نظر آخرت ہے، میری آخرت آسان ہو جائے، اس کا یہ کھلانا اللہ نے سورہ دہر میں ذکر کیا۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا۔ اس کھلانے نے فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نظرۃ وسرورا، اس آخرت کو کیسا اور کتنا بنا دیا یہاں کے کھلانے کو۔ اگر یہ ہمیں نصیب ہو جائے تو پھر ہمارے گھروں میں، ہمارے محکموں میں، ہماری اسمبلیوں میں، ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں بہار آ جائے۔ یہ جتنا ظلم ہے، جتنا جنگ و جدل ہے، آخرت سے ہم نابینا ہو گئے، آخرت سے اندھے ہو گئے، اپنے کیے کرائے کا انجام نہیں دیکھ رہے، نہیں سوچ رہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس آیت اور اس سورت کا یہ پورا پیغام لینا، سمجھنا اور اس کو لے کر سمجھ کر چلنا نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔